دوستو ایک زواجر میں ایک روایت لکھی ہے، وہ کیا کہ ایک شخص تھا، اس کی ایک ہمشیرہ تھی، اس نے وفات پائی تو جب اس کو دفن کرنے لگے تو ایک رقم کی تھیلی تھی، روپیوں کی تھیلی تھی، جب دفن کیا تو اس کی قبر میں وہ تھیلی بھی رہ گئی، جب قبر کو بند کیا اس کی قبر کے اندر وہ رقم کی تھیلی بھی رہ گئی۔ وہ شخص جب گھر پہنچا اپنی ہمشیرہ کو دفن کرنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے اسے یاد آیا میرے تو ہاتھ میں تھیلی تھی رقم کی، اس میں رقم تھی، پیسے تھے، روپے تھے، وہ تو میں وہیں بھول کر آیا ہوں۔ جب گیا قبر کے ارد گرد دیکھا تو نہیں تھی، اب ذہن میں خیال آیا شاید قبر میں رہ گئی ہوگی، قبر کو کھودتا ہوں۔ جب اس نے قبر کو کھودا تو دیکھا اپنی ہمشیرہ کی قبر میں کیا دیکھتا ہے کہ آگ کے شعلے ہیں جو قبر سے نکل رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ کر آیا اپنی ماں کی بارگاہ میں، کہتا ہے امی جان مجھے بتائیں کیا کام ہو گیا، وہ کون سا عمل کرتی تھی کہ جس وجہ سے اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا میرا پتر وہ اور تو کوئی عمل نہیں کرتی تھی، وہ تو بڑے اچھے کام کرتی تھی، مگر ایک بات ہے جب وہ نماز پڑھتی تو نماز میں سستی کیا کرتی تھی، جب وہ نماز پڑھتی تو نماز میں سستی کرتی تھی، نماز کا وقت ضائع ہو جاتا تھا، بعد میں وہ جا کر نماز پڑھتی تھی، بس یہی عمل اس کا ایسا تھا جو یہ ہمیشہ ساری زندگی کرتی رہی۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا بس یہی وجہ ہوگی اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کے عذاب میں رکھا ہے۔ دوستو ایسی روایات ہمارے لیے یہ ایک عبرت کا نشان بن کر آ جاتی ہے کہ جو لوگ نماز سستی کرتے ہیں، کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، نماز کے قریب بھی بالکل نہیں آتے، اور کچھ پڑھتے ہیں تو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ جو نہ پڑھنا ہے وہ بھی عذاب میں دھکیل دیتا ہے، جو نماز میں سستی کرتے ہیں یہ بھی جہنم کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ دوستو نماز کا نہ پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، نماز کا نہ پڑھنا، اور جو نماز پڑھتی ہے جو سستی کرتی ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے نکل پڑتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی کیا